ہم سب جانتے ہیں کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان تھا۔ اس بیچارے کے پاس بہت تھوڑی سی زمین تھی جس میں کاشت کر کے وہ تھوڑا بہت پیدا کر لیتا اور اس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی، مگر اس بار تو اس کی فصل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس کھانے تک کو نہ رہا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں ایک دن وہ خود سے کہنے لگا، اس تنگ دستی سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ چنانچہ وہ خودکشی کے ارادے سے جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں پہنچ کر ادھر ادھر وہ ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں اپنے آپ کو ختم کر دے کہ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ آنے والا کون ہے۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اس نے دیکھا آنے والا اس کا پڑوسی کسان تھا جو ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے ایک بڑا سا برتن اٹھا رکھا تھا اور ہاتھ میں بیلچا پکڑا ہوا تھا۔ کسان اب خودکشی کرنا تو بھول گیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر جائزہ لینے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ادھر امیر کسان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ برتن زمین پر رکھ دیا اور بیلچے سے گڑھا کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر میں گڑھا کھود کر اس نے وہ برتن اس میں رکھ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین دوبارہ سے ہموار کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، جس آدمی کو خزانہ چاہیے اسے مٹی کھانی چاہیے۔ اس نے یہ کہا اور بیلچا کندھے پر رکھ کر واپس چل دیا۔ ادھر غریب کسان نے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ اب بھلا وہ خودکشی کیا کرتا، اس کے ہاتھ تو خزانہ آ رہا تھا۔ اسی وقت وہ بھاگا بھاگا گیا اور ایک بیلچا لے کر آ گیا۔ پھر اس نے وہ جگہ کھودنی شروع کر دی جہاں اس کے امیر پڑوسی نے برتن دبایا تھا۔ چند ہی منٹ میں اس نے وہ دبا ہوا برتن باہر نکالا اور واپس اسے گھر لے آیا۔ گھر جا کر اس نے برتن کا ڈھکنا کھولا تو واقعی اس میں خزانہ تھا۔ اب اس نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اپنے امیر پڑوسی سے جو قرض لے رکھا تھا اسے چکا دیا۔ اس کا پڑوسی بڑا حیران ہوا کہ میں نے اتنی بار تقاضا کیا تھا لیکن یہ قرض واپس نہیں دے سکا، مگر یہ آج اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ اسے کچھ شک سا ہوا۔ پھر اسے اپنی دبائی ہوئی دولت یاد آئی تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ اسی وقت جلدی جلدی جنگل میں اسی جگہ پر گیا جہاں اس نے دولت دبائی تھی۔ وہاں کھود کر دیکھا تو وہاں پر برتن نہیں تھا اور خالی گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، تو اس کسان نے میری دولت چوری کر لی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے بولتے جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے تک اس کا پڑوسی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا تھا اور اب جو اس کے پاس اچانک دولت آ گئی تھی یہ یقیناً میری ہے۔ وہ دل ہی دل میں غصہ کھا رہا تھا اور کسان کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا، تم نے میری دولت چرائی ہے؟ نہیں، میں نے تمہاری دولت نہیں چرائی۔ کسان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ مجھے ملی ہے اس لیے قانوناً میری ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر امیر کسان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ جج کے پاس لے جائے، اور اس نے یہی کیا۔ جج کے پاس جا کر عرض کرنے لگا کہ حضور، اس کسان نے میری دولت چرا لی ہے۔ جج نے دونوں کی بات سنی اور اندازہ کیا کہ مقدمہ امیر کسان کے حق میں جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس دولت کی غریب کسان کو زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ دیر وہ غور کرنے لگا اور پھر کہنے لگا، میں ملزم سے 3 سوال کروں گا، اگر اس نے صحیح جواب دیے تو یہ دولت اسی کے پاس رہے گی، ورنہ دوبارہ امیر کسان کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اس نے غریب کسان سے پوچھا کہ بتاؤ، سب سے تیز رفتار کون سی چیز ہے، سب سے میٹھی چیز کون سی ہے، اور یہ کہ سب سے موٹی چیز کون سی ہے۔ اس نے کسان کو 3 دن کی مہلت دی تاکہ وہ سوچ کر صحیح جواب دے۔ کسان بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی سا آدمی تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، سب سے تیز رفتار میری جوان گائے ہے،
سب سے میٹھی چیز شکر ہوگی اور سب سے موٹی چیز میری سورنی ہے جو باڑے میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا لیکن اسے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا۔ اس کسان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو بڑی عقل مند تھی۔ کسان نے گھر جاتے ہی اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ جج نے مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ بیٹی نے اسے تسلی دی اور پھر تیسرے دن جب کسان جج کے پاس جانے لگا تو لڑکی نے اس سے کہا، جج کو یہ بتانا کہ سب سے تیز رفتار سورج ہے، سب سے میٹھی چیز نیند ہے اور سب سے موٹی چیز زمین ہے۔ کسان نے جج کے پاس جا کر یہی جواب دے دیے، جنہیں سن کر وہ بہت خوش ہوا اور وعدے کے مطابق دولت اس کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد وہ کسان سے پوچھنے لگا، سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ جواب کس نے بتائے ہیں؟ کسان نے سچائی سے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ جواب میری بیٹی نے بتائے ہیں۔ یہ سن کر جج نے حکم دیا کہ اس عقل مند لڑکی کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب جج کا یہ پیغام لڑکی کو پہنچایا گیا تو اس نے کہلا بھیجا، اگر جج کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اسے خود میرے پاس آنا چاہیے۔ اس کو مجھ تک آنے میں اتنا ہی فاصلہ طے کرنا پڑے گا جتنا مجھے اس تک جانے میں کرنا ہوگا۔ اس جواب سے جج اب سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی غیر معمولی طور پر ذہین ہے۔ چنانچہ اس نے 3 پودے لڑکی کو بھیجے اور 7 پیغام بھیجا۔ اس کے ان 3 پودوں سے ایک چادر، ایک تولیہ اور ایک کرتا بنائے۔ جج اپنی جگہ خوش ہو رہا تھا کہ لڑکی اس امتحان میں پوری نہیں اتر سکے گی، مگر اس کی یہ خوشی اس وقت تعجب میں بدل گئی جب لڑکی نے جواب میں لکڑی کی 3 کھونٹیاں بھیجیں اور کہا، جج کو کہا جائے کہ پہلے وہ اس میں سے ایک کو ہانڈی، ایک کو چولہا اور ایک سے چرخہ تیار کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں پودوں سے چادر، تولیہ اور کرتا تیار کر دوں گی۔ جیسے ہی لڑکی کا یہ جواب جج کو ملا تو وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا، مگر اسے غصہ بھی تھا کہ اس نے اس کا حکم نہیں مانا۔ چونکہ لڑکی حکم کے باوجود عدالت میں نہیں آئی، اسی لیے اسے زبردستی لایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا، لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ دن کے وقت آئے اور نہ رات کے وقت، نہ ہی اس نے کچھ کھایا ہو اور نہ ہی اس کا پیٹ بالکل خالی ہو، اور یہ کہ نہ وہ سڑک سے آئے اور نہ سڑک کے ساتھ ساتھ آئے گی۔ جج کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر سب لوگ حیران تھے، مگر لڑکی بالکل پریشان نہ ہوئی۔ وہ صبح ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے تیار ہو گئی۔ جب رات ختم ہو چکی تھی اور دن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس نے نمک لے کر چاٹ لیا اور ایک بکرے پر سوار ہو کر جج کی طرف چل دی۔ جب جج کے پاس پہنچی تو اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ وہ واقعی بہت عقل مند تھی، اسے شکست دینا ممکن نہیں تھا، اور وہ بڑی سلیقہ شعار اور مہذب دکھائی دے رہی تھی۔ یہی سب باتیں دیکھ کر جج نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور شادی کرنے پر یہ شرط رکھی کہ اگر لڑکی نے اس کے معاملات میں مداخلت کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اجازت دی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی 3 عزیز ترین چیزیں لا سکتی ہے۔ اس پر لڑکی نے یہ کیا کہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے آئی، کیونکہ گھر میں وہ اسے سب سے عزیز تھا۔ جج نے جب اس کے باپ کو دیکھا تو وہ قدرے ناراض ہوا، مگر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اندر ہی اندر جل بھن کے رہ گیا۔ پھر اس نے ایک ایسی ترکیب سوچی جس سے کسان ناراض ہو جائے اور خود بخود یہاں سے چلا جائے۔ جج نے اسے ایک چراگاہ میں بھیجا جہاں چند مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کسان سے کہا کہ ان مچھلیوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرو۔ ظاہر ہے مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، اس لیے وہ ساری کی ساری مر گئیں۔ جج کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، تم نے ساری مچھلیاں مار دیں، تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جج کا خیال تھا کہ کسان کے پاس اس الزام کا کوئی جواب نہیں ہوگا، مگر اس کی بیٹی نے اسے پہلے ہی جواب بتا دیا تھا۔ جو ہی جج نے یہ بات کہی، کسان معصوم صورت بنا کر بولا، میں کیا کرتا، مچھلیاں شرفا سے تھیں اور وہ ایک کسان کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ اس پر جج نے چمک کر کہا، تمہیں یہ جواب کس نے بتایا؟ میری بیٹی یعنی آپ کی بیوی نے۔ کسان نے دھیمی آواز میں بتایا تو جج واقعی پریشان ہو گیا۔ اب اس سے کچھ اور نہ بن سکا تو کہنے لگا، اس نے میرے معاملات میں مداخلت کی ہے اور معاہدے کے مطابق میں اسے طلاق دیتا ہوں، مگر ساتھ ہی اس لڑکی کو یہ اجازت بھی تھی
کہ تم اپنے ساتھ 3 عزیز ترین چیزیں لے کر جا سکتی ہو۔ اس رات لڑکی اور اس کا باپ کے ساتھ جج کے گھر آخری کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد چائے پینے کے لیے لڑکی نے اپنے شوہر کی چائے میں خواب آور دوا ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چائے پیتے ہی اونگنے لگا اور پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے جلدی جلدی اپنے باپ کی مدد سے سوئے ہوئے جج کو اٹھا کر بگی میں ڈالا جو اس وقت انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بڑا تھیلا لیا جس میں دولت بھری اور باپ کے ساتھ بگی میں سوار ہو گئی۔ ناہموار سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی بگی چلی جا رہی تھی۔ مسلسل جھٹکوں سے جج بیدار ہو گیا۔ اس نے حیران نظروں سے یہاں وہاں دیکھا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر لڑکی پر پڑی اور اس کے باپ پر پڑی تو وہ کہنے لگا، تم ابھی بھی میرے ساتھ کیوں ہو؟ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اس پر لڑکی بڑے پیار سے بولی، تم نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں جاتے وقت 3 عزیز ترین چیزیں ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ تو پھر جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر لڑکی اسی پیار سے بولی، تو میں نے 3 عزیز ترین چیزیں ساتھ لے لی ہیں، دولت سے بھرا ہوا یہ تھیلا، میرا بوڑھا باپ اور تم۔ مجھے یہی 3 چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر جج تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ میری بیوی تو بہت وفادار ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی بان کو حکم دیا کہ گاڑی واپس کرو اور میرے گھر چلو۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں کبھی کوئی تلخی پیدا نہ ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ بوڑھا کہسان جب تک زندہ رہا انہی کے ساتھ رہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔